اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارک نساء آیت نمبر 11 اور 12 11 and 12۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحد منهما السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ له ولد، فَإِن لَّمْ يَكُن له ولد وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فریضة من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحد منهما السُّدُسُ، فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ واللہ علیم حلیم۔ یہ دونوں آیتیں طولانی ہیں اور پورے صفحے پر یہی 2 آیتیں موجود ہیں، جن میں پروردگار عالم نے میراث سے متعلق کچھ احکامات اور ہدایتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ میں پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ میراث کے حوالے سے 3 بڑے گروہ بنتے ہیں کہ جن میں اگر پہلا گروہ موجود ہو تو دوسرے گروہ کی باری نہیں آتی، اور دوسرا گروہ اگر موجود ہو تو پھر تیسرے گروہ کی باری نہیں آتی، جبکہ میاں اور بیوی کا جو حصہ ہے وہ شریعت کی طرف سے معین ہے اور وہ ہر گروہ کے ساتھ اپنا حصہ پاتے ہیں۔ جو پہلا گروہ ہے اس کے اندر ماں باپ اور اولاد شامل ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک بھی موجود ہو تو پھر دوسرے گروہ کی طرف نہیں جایا جاتا۔ جو پہلی آیت ہے اس میں پروردگار عالم کچھ حصے معین کر کے ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی ہدایت ہے تمہیں اولاد کے بارے میں کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ لڑکے کو لڑکی کے 2 برابر ملے گا۔ یہ پروردگار عالم نے
حصے بیان کیے ہیں، اور جو جاہلیت کے زمانے کے اندر تھا کہ بیٹیوں کو، عورتوں کو حصہ بالکل نہیں ملتا تھا، اس کی یہاں پر ہمیں نفی نظر آتی ہے اور ایک حصہ معین کیا گیا۔ اب آگے آپ دیکھیں گے کہ بہرحال یہاں پر بھی اور دیگر مقامات پر بھی کئی جگہوں پر کہ جو مرد کا حصہ ہے وہ زیادہ رکھا گیا ہے، تو اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے روایات کے اندر، احادیث کے اندر، کہ اصولی طور پر پروردگار عالم نے نان و نفقے کا خرچے کا ذمہ دار مرد کو بنایا ہے، کہ خاتون کی اس حوالے سے ذمہ داری ابتداءً نہیں رکھی گئی۔ اگر بیوی ہے تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا خرچہ اٹھائے، اور اسی طریقے سے اگر بیٹی ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا خرچہ اٹھائے۔ تو موسٹ آف دا کیسز کے اندر، زیادہ تر کیسز میں آپ دیکھیں گے کہ جو خواتین ہیں ان کے پاس اگر وہ کچھ کما بھی رہی ہیں تو ان کا مال ان کا ہے، یعنی ان کی یہ ذمہ داری پرنسپلی قرار نہیں دی گئی۔ کچھ ایکسیپشنل کیسز آ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اصولی طور پر کہ ان کا مال ان کا ہے۔ یہاں تک کہ اگر شوہر تنگ دست ہے اور وہ اپنی بیوی کا خرچہ نہیں دے پاتا تو وہ اپنے اس مال کے اندر جو بعد میں کمائے گا، بہرحال وہ مقروض ہے اپنی زوجہ کا، کہ اس نے نان و نفقہ اگر نہیں دیا ہے تو وہ اس کے ذمے پر ہے۔ تو یہاں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ نمبر 1 تو بیٹی کو حصہ ملے گا، ہاں اگرچہ بیٹی کا حصہ آدھا ہوگا اور لڑکے کا حصہ دگنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد دوسرا کیس ہے فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، کہ اگر بیٹیاں 2 سے زیادہ ہوں تو پھر ان کے لیے کیا ہوگا، 2/3 ہوگا اس میں سے جو کہ مرحوم نے، انتقال کرنے والے نے چھوڑا ہے۔ 2 ہو تو اس کے لیے بھی ہمیں روایت کی روشنی میں یہی ملتا ہے کہ وہ 2/3 حصہ اس کا بن جائے گا۔ پھر اس کے بعد وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر ایک ہے تو پھر اس کے لیے آدھا ہوگا۔ یہ اگر آپ دیکھیں 3 کیسز ہمارے سامنے آ گئے۔ اچھا، باقی کا کیا ہوگا اس کے بارے میں قرآن نے خاموشی اختیار کی ہے، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کچھ حصے ہیں کہ جن کو کہا جاتا ہے مفروض، کیونکہ لفظ آگے پروردگار عالم نے یہ استعمال کیا فریضۃ من اللہ، تو جو قرآن نے حصے معین کیے گئے ان کو مفروض کہا جاتا ہے، اور پھر جو احادیث کے ذریعے سے جو باقی جو حصے رہ جائیں گے ان کے بارے میں بیان کیا جائے گا، تو ان کو کہا جائے گا بالقرابہ، کہ وہ رشتہ داری کی وجہ سے، قربت کی وجہ سے۔ یعنی قرآن نے تو بالکل واضح بیان کر دیا، جو حصے رہ گئے، جو مال بچ گیا، اس کے بارے میں کیا کیا جائے گا، وہ حدیث اس کے بارے میں بیان کرے گی۔ یہ خود ایک بہت بڑا قرینہ ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر جو کچھ بیان کیا ہے اس کا ایلوبریشن پیغمبر اکرم کی زبانی ہوگا، جیسے کہ ہم سورہ نحل کے اندر دیکھتے ہیں، سورہ ابراہیم کے اندر دیکھتے ہیں، خود سورہ جمعہ کے اندر دیکھتے ہیں، سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کے کاموں کو یہ بیان کیا ہے کہ وہ قرآن مجید کی آیتوں کی تشریح کریں، اس کی روشنی میں مزید تفصیلات بیان کریں۔ تو وہی صرف قرآن کے اندر منحصر نہیں ہے، قرآن میں جو کچھ آیا اس کی ایک اعزازی شان ہے، ایک الگ شان ہے، اور وہ معجزے کے عنوان سے، لیکن یہ اسی کے اندر محدود نہیں ہے، بلکہ جو حدیث کے ذریعے سے آئے گی چیزیں وہ بھی اپنی جگہ بالکل پرماننٹ ہے اگر وہ حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچ جائے۔ تو یہاں پروردگار عالم نے تیسرا جو حصہ بیان کیا کہ اگر ایک ہی بیٹی ہے تو پھر اس کا آدھا حصہ ہوگا، باقی آدھے کا کیا ہوگا وہ حدیث بیان کر دے گی۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ، اور ماں باپ کے لیے کیا ہوگا، ان میں سے ہر ایک کو 1/6 یعنی 1/6 جو ہے وہ ان کو ملے گا۔ یہ کس صورت میں، إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اگر اس کی اولاد ہو، یعنی اگر مرحوم کی اولاد ہے تو پھر ماں باپ کا یہ حصہ ہوگا۔ پھر 5واں کیس آ گیا کہ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ، کہ اگر اس کی اولاد نہیں ہو، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو پھر ماں کو 1/3 ملے گا، اور باقی کیا ہوگا باپ کو، یہیں سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جو بچ جائے گا 2/3 وہ پھر باپ کو مل جائے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور اگر بھائی ہوں تو پھر کیا ہوگا، اگر بھائی ہوں تو بھائی کو تو کچھ نہیں ملے گا، لیکن یہ بھائی حاجب بن جائیں گے، یعنی جو ماں کا حصہ ہے اس میں رکاوٹ بن جائیں گے۔ ماں کا حصہ جو 1/3 ہونا تھا بھائیوں کے ہونے کی وجہ سے اب وہ 1/6 ہو جائے گا، یعنی ایز اے ریزلٹ باپ کا حصہ تھوڑا بڑھ جائے گا، اور یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ چونکہ ان بھائیوں کی ذمہ داری پھر اسی کے اوپر ہے، باپ کے اوپر ہے، تو اس کا حصہ تھوڑا سا بڑھ جائے گا۔ من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، اب یہ جو 6 حصے بیان کیے ہیں اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بعد اس کے کہ جو مرحوم نے وصیت کی تھی اس کے اوپر عمل کر لیا جائے، جو قرضے اس کے اوپر تھے ان قرضوں کو ادا کر دیا جائے گا۔ اچھا، اب وصیت کتنی ہوگی یہ یہاں پر نہیں آیا، لیکن وصیت کے بارے میں ہے شریعت کا اصول کہ 1/3 سے زیادہ کی وصیت کی گنجائش نہیں ہے۔ مرحوم اگر مثلا
3 روپے چھوڑ کر جا رہا ہے تو وہ 1 روپے کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے کہ یہ فلاں کو دے دینا، امام باڑے میں دے دینا، مسجد میں دے دینا، فلاں غریب کو دے دینا، یا کسی دوست کو دے دینا، یا انہی رشتہ داروں میں سے کسی کو دے دینا. مگر یہ وصیت صرف 1/3 کے بارے میں ہو سکتی ہے. اس سے زیادہ کی اگر وصیت ہے تو وہ نل اینڈ وائڈ ہے، اور اگر وہ رسا اجازت دیں تو پھر اس کو نافذ کیا جا سکتا ہے، ورنہ اس وصیت کا اعتبار نہیں ہوگا. اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو 6 حصے بیان کیے گئے ہیں، 6 جو کیسز بیان کیے گئے، ان کے علاوہ بھی کیسز ہوں گے، مگر یہاں پر ایک ہیڈ لائن ہمیں نظر آتی ہے جو قرآن مجید کا طریقہ کار ہے. قرآن کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ قرآن کے علاوہ اگر کوئی حدیث ہوگی ہم قبول نہیں کریں گے، تو خود آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ساری تفصیلات بیان نہیں ہوئی ہیں. پھر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، کہ تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے ماں باپ ہیں، اولاد ہیں، ان میں سے کون تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہو سکتے ہیں. یعنی یہ جو حصے کیے گئے ان حصوں کی حکمت پروردگار عالم خوب جانتا ہے، اور اس نے بہت لوگوں کے فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کا اعلان کیا ہے. فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف کا فریضہ ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. پھر اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں جو میاں بیوی کا حصہ ہے اس کو بیان کیا گیا کہ ایک کیس تو یہ بنے گا کہ تمہارے لیے نصف ہے، آدھا ہے جو تمہاری ازواج چھوڑ کر جائیں اگر ان کی اولاد نہیں ہے. اگر اولاد نہیں تو تمہارا حصہ آدھا ہے، اور اگر ان کی اولاد ہے تو تمہارا حصہ 1/4 ہوگا، 1/4 ہوگا. اور اس میں بھی یہی خیال رکھنا ہے کہ وصیت پر عمل کرنا ہے جو 1/3 سے زیادہ نہیں ہوگی، اور اگر کوئی قرضہ ہے تو اس قرضے کو ادا کر دینا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ تمہاری بیویوں کے لیے 1/4 ہے جو تم چھوڑ کر مرو، یعنی اگر تمہارا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کے لیے 1/4 ہے اگر تمہاری اولاد ہے. اگر اولاد نہیں ہے تو یہ ہوگا، اور اگر اولاد ہے تو پھر کیا ہوگا، تو پھر ان کا حصہ اور کم ہو جائے گا اور وہ 1/8 ہو جائے گا. اور اس میں بھی یہی خیال رکھنا ہے کہ وصیت جو کی گئی ہے اس کو نافذ کر دیا جائے، اور جو قرض تمہارا ہے وہ بھی ادا کر دیا جائے گا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مسئلہ یہاں پر جو دوسرے گروہ سے متعلق ہے اس کا بیان کیا جا رہا ہے. ایک لفظ استعمال ہوا ہے کلالہ. کلالہ کا مطلب، اب یہاں پر بھی لفظ کلالہ استعمال ہوا ہے، اور کلالہ کا لفظ جو ہے وہ سورہ نساء کے اینڈ میں بھی استعمال ہوا ہے. بیسیکلی یہاں پر جو بیان کیا جا رہا ہے بھائی اور بہن کی وصیت میراث کے حوالے سے مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بھائی اور بہن کی میراث کیا ہوگی. اچھا، بھائی اور بہن ایک اس طریقے سے ہو سکتے ہیں کہ صرف ماں کی طرف سے ہوں، ایک یہ ہو سکتا ہے کہ باپ کی طرف سے بھی ہوں، اور ایک یہ ہو سکتا ہے کہ ماں اور باپ دونوں طرف سے ہوں. تو ان سب کے لیے لفظ کلالہ استعمال ہوتا ہے. لیکن اگر اضافت ماں کی طرف ہے تو کلالۃ الام، یعنی یہ ماں کی طرف سے بھائی بہن ہے، جو مسئلہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. اور آخر میں جو بیان کیا جائے گا وہ دوسری شکیں آئیں گی جو سورہ نساء کے اینڈ میں ہم ڈسکس کریں گے. تو یہاں پر کہا گیا کہ اگر ایسا ہے کہ ماں کی طرف سے ہے اور ان کے لیے بھائی ہے یا ایک بہن ہے یا ایک بھائی ہے تو ان میں سے ہر ایک کو 1/6 ملے گا، اور اگر اس سے زیادہ ہیں تو پھر یہ 1/3 کے اندر شریک ہوں گے. اور یہاں پر بھی وہی خیال رکھنا ہے کہ وصیت پر عمل کیا جائے گا اور قرضہ ادا کر دیا جائے گا. یہاں سرات کے ساتھ وہ لفظ آ گیا کہ غیر مضارن، کہ وصیت ضرر پہنچانے والی یا نقصان پہنچانے والی نہ ہو. اس کے لیے یہی کہا گیا کہ جو 1/3 سے زیادہ کی وصیت ہوگی وہ ضرر پہنچانے والی ہے. پھر اینڈ کیا گیا اس کے اندر کہ یہ اللہ کی طرف کی ہدایت ہے اور اللہ علیم ہے، اللہ حکیم ہے. میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ میراث کے مسائل دقیق ہیں، دقت طلب ہے، اس کے اندر بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے. مسائل فقہ کے اوپر اچھا عبور ہونا چاہیے، اس کے بعد ہی ان مسائل کے اندر رائے دینے کی گنجائش ہے. ایک حقیر سی کوشش ہم نے بھی کی ہے، میراث اور وصیت کے نام سے آپ daudani.com پر جا کر اس کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں کہ جس میں میاں اور بیوی کا جو حصہ ہے اور اسی طریقے سے جو پہلے گروہ کی جو میراث بنتی ہے اس کو آسان کر کے پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس کے اندر آیات قرآنی اور احادیث کی روشنی میں جو فقہا نے استنباط کیا ہے. تو 4 جو مشہور فقہا مراجع ہمارے ہیں، ماضی کے آیت اللہ خویارہ امام خمینی اور موجودہ مراجع میں آیت اللہ سیستانی، اور اسی طرح سے آیت اللہ خامنئی کی جو ہدایت ہے وہ بھی وہاں پر لکھ دی گئی ہے، اور ان کی روشنی میں جو میراث کے مسائل ہیں پہلے گروہ کے اس کو سالو کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو وہاں پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن